اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مسجود الا ہو چوں تیغ لا بدستاری بیا تنہا چے غمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو۔ نہایت ہی قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے زندگی میں آج دوسری مرتبہ مجھے جیڑ غنی آباد میں جمعے کی اس نشست میں حاضری کا موقع دیا۔ رجب کا مہینہ ہے، دل کرتا تھا کہ اسی مناسبت سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں، لیکن مسجد میں جب داخل ہوا تو دل کے اندر بات آئی کہ قرآن حکیم فرقان حمید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتب سماویہ میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ کتاب ہے، اسی کے متعلق کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھ لوں۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو نازل کیا، اور اول جو ہی ہم قرآن کھولتے ہیں تو اس بات کو سمجھا دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حروف مقطعات کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے واسطے پرہیزگاروں کے۔ معلوم یہ ہوا کہ لا ریب کتاب ہے، اور جو لوگ صاحب تقوی ہیں، جو اس سے رہنمائی راہبری حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیو اور عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کا قرآن وہ ہے کہ جس کو نازل کرنے والے اللہ ہیں، نازل کرنے والے اللہ، لے کے آنے والے روح اللہ، اور جس شخصیت کے اوپر نازل ہوئی رسول اللہ، جس گھر میں پڑھائی گئی بیت اللہ، اور جو اس کو پڑھ کر کے فارغ ہو کر کے نکلے ولی اللہ،
اور یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے یہ بات کہی کہ تم میرے الف لام میم 3 حروف کو پڑھو، میں تمہیں ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، 3 حروف کے بدلے میں 30 نیکیاں دلوا دوں۔ تم مجھے زبانی یاد کرو، میں تمہیں حافظ بنا دوں۔ تم میری تجوید کو پڑھو، میں تمہیں قاری بنا دوں۔ تم میرے ترجمہ اور تشریح کو پڑھو، میں تمہیں عالم بنا دوں۔ تم میری تفسیر کو پڑھو، میں تمہیں مفسر بنا دوں۔ اور تم مجھے پڑھ کر کے میرے اوپر عمل کرو، میں تمہیں ولی اللہ بنا دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے دعویٰ کیا میرے دوستو۔ اور جب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ قرآن نازل ہوا، ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے عربی کے اندر اشعار پڑھنے والے اور عربی دان قسم کے لوگ موجود تھے، باطلہ مذاہب بھی تھے، یہودیوں کا مذہب بھی تھا، نصرانیوں کا مذہب بھی تھا، اور ان کے بیچوں بیچ ایک مذہب تھا جو اپنے آپ کو کہلاتے تھے ملت ابراہیم حنیفہ، ہم پکے ٹھکے ابراہیمی ہیں، ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ لیکن طور طریقے ان کے سارے مشرکانہ تھے۔ ان حالات میں جب نبی دو عالم، امام دو عالم، فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا تو سارے کے سارے باطلہ مذاہب کو اللہ کے قرآن نے چیلنج کیا، اور چیلنج کرتے ہوئے کہا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ہے اگر اس قرآن کے اوپر تمہیں کوئی شک و شبہ، اس کے حق ہونے پر، اس کے صداقت ہونے پر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام اللہ ہونے پر، کتاب اللہ ہونے پر اگر تمہیں کوئی شک و شبہ ہے تو فاتو بسورۃ من مثلی، بناؤ اس کی مانند کی ایک صورت بنا کر کے لے آؤ۔ سب نے مشورہ کیا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، ایک صورت نہیں کہیں بنا لیں گے۔ پھر بیٹھے اور کہا کہ جو قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی صورت ہے، انا آتیناک الکوثر، اس کو بدل دیتے ہیں۔ تو پھر سوچا کہ اس کی پہلی آیت کو رہنے دیتے ہیں، دوسری تبدیل کریں گے۔ پہلی آیت جوں کی توں اسی طرح سے پڑھی، انا آتیناک الکوثر، بے ساختہ انہیں بدلی کرنے والوں کے ذہن میں آیا اور زبان سے نکلا، ان ھذا لا قول البشر، یہ یقیناً کسی بندے کا قول نہیں ہو سکتا، انہی کی زبان سے یہ نکلا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرآن آپ کے اور میرے گھروں میں موجود ہے، آپ کی اور میری الماریوں کے اندر موجود ہے، آپ کے اور میرے مدارس کے اندر موجود ہے، اور آپ کی اور ہماری عبادت گاہیں جو مساجد ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ دوستو، مسلمان آج جس جگہ پر اپنی عزت کو تلاش کر رہا ہے، اپنی شہرت کو تلاش کر رہا ہے، اپنی عزت و آبرو کو تلاش کر رہا ہے، دولت کو تلاش کرتا ہے، نہ مسلمان کی وہاں پہ عزت ہے، نہ مسلمان کی وہاں پہ شہرت ہے، نہ مسلمان کی وہاں پہ دولت ہے، نہ اس کی عزت و آبرو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کی عزت، اس مسلمان کی شہرت
اور اس مسلمان کی دولت تمام کی تمام اللہ نے اپنے پیارے قرآن کے اندر رکھی ہے. جتنے ہم اس کے قریب آئیں گے، جتنی ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، اور جتنا اس کے اوپر پڑھ کر کے اس کے اوپر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ شہرت بھی دیں گے، اللہ دولت بھی دیں گے، اللہ عزت بھی دیں گے. چونکہ یہ اس کا کلام بھی ہے، اس کا کلام بھی ہے اور اس کی کتاب بھی ہے. باقی کتابیں کتاب اللہ ہیں، یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب مجھے اور آپ کو دی ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، قرآن حکیم کے بعد کسی اور کتاب نے نہیں آنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد کسی اور شریعت نے نہیں آنا. اور ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا. نبی بھی آخری، کتاب بھی آخری، شریعت بھی آخری، اور امت بھی آخری. اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز مجھے اور آپ کو جو ہے وہ بخشا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے، ہر نبی کو معجزات سے نوازا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو قرآن نازل ہوا، یہ معجزہ، اور معراج کی رات جو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے سدرۃ المنتہا تک اپنے پاس بلایا، یہ معجزہ آپ کی ساری زندگی معجزات سے منون ہے. اور انہی معجزات میں سے بڑا ایک معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے. اگر آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کی، علوم قرآن کو لیا، اس کو سمجھا اور سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کیا، آپ ادبی دنیا کے اندر بھی دیکھیں گے، ادب کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو عرفہ اور اعلیٰ نظر آتے ہیں. علم کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے، عرفہ و اعلیٰ نظر آتے ہیں. اخلاقیات کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے، عرفہ اور اعلیٰ نظر آئیں گے. میرے دوستوں، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا. سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ خواب کی تعبیر دیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ اللہ کے حکم سے کم باذن اللہ کہہ کر کے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے تمام معجزات میرے دوستوں دیے گئے. اگر آپ کھنگال کر کے دیکھیں گے، عمیق نظر سے دیکھیں گے، تو خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن سے رہنمائی حاصل کی اور اس علم کے دریا کے اندر، سمندر کے اندر غوطہ لگایا. وہ بات جو بظاہر بالکل انوکھی نظر آتی ہے، ہونے والی نظر نہیں آتی، وہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو میرے دوستو ہونی کر کے دکھلا دیتے ہیں، ہونی کر کے جو ہے وہ دکھلا دیتے ہیں. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ میری موت جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر آئے، یہاں سے باہر نہ نکلوں. اور ادھر یہ بھی تمنا تھی کہ جاؤں خانہ کعبہ کی زیارت بھی کر کے آؤں، عمرہ کر کے آؤں، حج کر کے آؤں، لیکن یہاں سے باہر نکلتا ہوں تو موت شاید آ جائے، لہذا کیا کروں.
ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے لیٹے، یا اللہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری عمر کتنی ایک باقی رہ گئی ہے، تاکہ ادھر سے بھی ہو کے آؤں اور موت بھی ادھر آئے۔ رات کو 5 کا اشارہ ہوا، 5 کا اشارہ ہوا۔ اب صبح اٹھ کر کے پھر جناب اس تجسس کے اندر پڑ گئے، میرے 5 سال باقی ہیں، 5 مہینے باقی ہیں، 5 عشرے باقی ہیں، 5 دن باقی ہیں، ان 5 سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے ہر دور کے اندر بعضوں کو بعضوں کے اوپر میرے دوستو فضیلت دی ہے۔ وہی دور تھا حضرت امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بہت بڑے خواب کی تعبیر دینے والے تھے۔ اپنے ایک شاگرد کو جو بہت بڑا عالم دین تھا، اسے بھیجا کہ جائیں جا کر کے علامہ سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھیں۔ انہوں نے جب جا کر کے ان سے خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا یہ خواب عام عالم دین بھی نہیں دیکھ سکتا، بتاؤ کس نے دیکھا ہے؟ کہا جناب مجھے نام بتلانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا میں تعبیر نہیں دوں گا۔ واپس تشریف لے آئے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، حضرت وہ تو تاڑ گئے ہیں، بات تعبیر نہیں دی۔ کہا جاؤ میرا نام بتاؤ۔ نام بتایا تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر دی۔ فرمایا یہ کوئی 5 دن نہیں ہے، 5 سال نہیں ہے، 5 مہینے نہیں ہے، 5 عشرے نہیں ہے، وہ جو 5 چیزیں مخفی ہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، انہی 5 چیزوں میں سے ایک موت ہے، ایک موت ہے، لہذا اس میں تجسس کرنے کی ضرورت نہیں، یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ تعبیر دی میرے دوستو۔ ہمارے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ان کے چھوٹے عزیز نے آ کر کے بیان کیا، حضرت میں نے دیکھا ہے کہ بریلوی سے بطخیں آتی ہیں اور آ کر کے میرے مکان پر اتر جاتی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میاں بطخ کا گھر کے اندر آنا، چونکہ یہ حلال جانور ہے، بطخ کا گھر کے اندر آنا رزق حلال کا گھر کے اندر آنا ہے۔ بریلوی کے اندر تجھے ملازمت ملے گی اور تنخواہ ہوگی یا 20 روپے یا ہوگی 11 روپے۔ اب تھوڑے ہی دنوں کے بعد، تھوڑے ہی وقت کے بعد آپ کو ایک پرچہ ملا، چٹھی آئی اور کہا گیا کہ آپ کو پڑھانے کی جگہ مل رہی ہے بریلوی کے اندر۔ گئے تو تنخواہ تھی پورے 20 روپے۔ کتنی تھی جی؟ پورے 20 روپے۔ تو واپس آ کر کے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ خواب کی تعبیر آپ نے کس طرح سے دی؟ فرمایا یہ جو بطخ ہے اس کے میں نے عدد کو لیا، موبر کے لیے یہ ہے کہ وہ فارسی کا لفظ لے یا عربی کا لفظ لے۔ اگر میں لیتا عربی کا لفظ تو بطن بنتا ہے، تو با کا عدد ہوتا ہے 2، اور توئے چونکہ بطن سے 2 بن گئی تو توئے کا عدد ہوتا ہے 9، 9 دون 18 اور 2 20۔ اس طرح سے میں نے کہا کہ تمہاری تنخواہ ہوگی 20 روپے۔ اور اگر میں فارسی والا لیتا ہوں تو با کا عدد 2 اور تا کا عدد 9، 9 2 11۔ اس اعتبار سے میں نے بتایا کہ یا تمہاری تنخواہ ہوگی 11 روپے یا ہوگی 20 روپے۔ ایسا میرے دوستو جو لوگ اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عروج علم کے اندر ان کو عطا فرماتے ہیں۔ یہی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دارالعلوم کے ایک استاد نے خواب کے اندر دیکھا کہ میری مینڈے کے ساتھ جو ہے وہ کشتی ہو جاتی ہے، مقابلہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ دبا دیتا ہے کبھی میں دبا دیتا ہوں، آخر کار وہ میری پسلی کے اندر
سینگ مارتا ہے 2-3 قطرے خون کے نکل جاتے ہیں۔ اس نے آ کر کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعبیر پوچھی تو فرمانے لگے کہ تمہارے حقیقی بھائیوں میں تو نہیں، زاد بھائیوں میں کوئی چھوٹی بچی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب یہ دوڑتے ہوئے گئے، پتا چلا کہ چاچا زاد بھائیوں کے اندر ایک چھوٹی سی بچی فوت ہو گئی، اس کی تدفین ہو گئی ہے۔ واپس آ کر کے پوچھا یہ بات آپ نے کیسے بتائی؟ کہا بھائی ایک ہوتے ہیں بطن کے رشتے، ایک ہوتے ہیں ران کے رشتے، اور جب تو نے کہا کہ میری کشتی، میرا مقابلہ مینڈے کے ساتھ ہوا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے میدان معاشر میں اللہ موت کو مینڈے کی شکل عطا فرمائیں گے اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اس سے میں نے یہ لیا کہ تمہاری جو جنگ ہوئی ہے، تمہارا جو مقابلہ ہوا ہے وہ موت کے ساتھ ہوا ہے۔ اب جب تم نے یہ بات کہی کہ میرے پیٹ کے اندر اس کا سینگ نہیں لگا، تو اس سے میں نے یہ لیا کہ حقیقی رشتے میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جب تم نے کہا کہ پسلی کے اندر مجھے سینگ لگا، اس سے میں نے یہ لیا کہ کوئی مرد نہیں مرا، عورت مری ہے، چونکہ حضرت حوا علیہ صلوات اللہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ جب تم نے یہ کہا کہ 2-3 قطرے خون کے نکلے ہیں، اس سے میں نے یہ لیا کہ بڑی عورت نہیں مری ہے، چھوٹی بچی مری ہے۔ تو یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں بھائی؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے دوستو، اللہ تعالیٰ پھر اس طرح سے نوازتے ہیں۔ اور اگر آپ ادبی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں گے، کوئی قرآن کی تعلیم والا، خواہ وہ کسی بھی دور کے اندر گزرا ہو، جس کو کما حق کو ہو اللہ تعالیٰ کے قرآن کا علم ہے، احادیث مبارکہ کا علم ہے، وہ کبھی بھی کوئی دعویٰ نہیں کرے گا کہ میرا یہ مقام، میرا یہ مقام، میرا یہ مقام، کبھی نہیں کہے گا۔ بس جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہیں، اور آپ کی دختر محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں، ماں بھی بیٹی بھی دونوں موجود ہیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ہم سب کی امی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امی سے سوال کیا، او امی، آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، تو بتائیں کہ اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ آپ کا بڑا ہوگا یا میرا مقام و مرتبہ بڑا ہوگا؟ فضیلت آپ کی زیادہ ہوگی یا میری فضیلت زیادہ ہوگی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوچتی ہیں اللہ میں بیٹی کو کیا جواب دوں؟ سوچ کر کے فرمایا کہ جب مشرکین مکہ نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ قرآن ہمارے سامنے بیان نہ کر، اس نے ہماری آنتڑیاں جلا کر کے رکھ دی ہیں، اس کو بدلی کر لے، تو خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما اکون لی بنفسی، اس بارے میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو بدلی کر سکوں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اولاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہی جواب دیا کہ ما اکون لی بنفسی، میں اس بارے میں بیٹی کوئی جواب نہیں دوں گی کہ اللہ کے ہاں مقام تیرا بڑا ہے یا مقام میرا بڑا ہے، میں کوئی جواب نہیں دوں گی۔ نہیں امی، کچھ تو بتائیں گی، کچھ تو بتائیں گی۔ ہاں، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ پہ قربان جاؤں، مثنوی کے اندر اس واقعے کو وہ منظوم کر کے فرماتے ہیں عجب گفتگو ہے در خانہ رسول، عجب گفتگو ہے در خانہ رسول،
درمیان صدیقہ ہو زارا بطول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان عجب قسم کا مکالمہ ہوتا ہے، عجب قسم کی گفتگو ہوتی ہے۔ کس پر؟ فرمایا کہ تیرا مقام اللہ کے ہاں بڑا ہے یا میرا مقام بڑا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بیٹی میں تمہارے سامنے دلائل دوں گی، فیصلہ تو خود کر دینا کہ مقام تیرا بڑا ہے یا میرا مقام بڑا ہے، مرتبے میں تو آگے ہے یا میں آگے ہوں، فیصلہ تو خود کر دینا، میں تیرے سامنے طے بٹھاتی جاتی ہوں، میں تیرے سامنے دلائل دیتی جاتی ہوں۔ ہیں جی، تو کیا فرمایا؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی تو فرمایا، گرچہ ہستی تو دری عالم بطول، گرچہ ہستی تو دری عالم بطول، بالیقین دانم تورا جگر رسول، شان من مسد الہی پرسی ادزی آفتاب، محبت جبریل رانبود زی لہاب۔ او بیٹی، میں یہ مانتی ہوں کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، اور ایک اللہ کی خاطر ساری مخلوق سے کٹ کر کے رہنے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لیکن اگر میرا مقام، میرا مرتبہ، میری شان اگر پوچھنی ہے تو اپنے ابے سے پوچھ، وہ تیرا ابا جو میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نزدیک دنیاوی آفتاب و مہتاب سے زیادہ چمکیلا ہے، زیادہ روشن ہے، کہ بیٹی جب حضرت جبریل امین تیرے ابے کے پاس وحی لے کر کے آتے ہیں تو ترجیح بیٹی میرے بستر کو ہوتی ہے، جب تک وہ میرے بستر پہ نہ ہوں جبریل وحی لے کر کے نہیں آتے، وحی لے کر کے نہیں آتے، اول دلیل یہ۔ اور بیٹی تیرے اوپر تہمت لگتی نہیں ہے، تو حسب کے اعتبار سے بھی پاک ہے، نسب کے اعتبار سے بھی پاک ہے، ہر اعتبار سے پاک ہے، اور اگر بالفرض محال تیرے اوپر کوئی تہمت لگ بھی جائے، فرمایا تو مزکا زاں کے ہستی بنتیاں طیب کریم، شاہد تطہیر من قرآن کو لے آ کریم۔ بیٹی تیرے اوپر تہمت نہیں لگتی، اگر لگے تو اس کی برات کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے تیرا ابا کافی ہے، لیکن جانتی ہو کہ جب میرے اوپر تہمت لگی عبداللہ ابن ابی کی قیادت کے اندر، تو شاہد تطہیر من قرآن کو لے آ کریں، میری برات میں بیٹی اللہ نے قرآن نازل کیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے وہ نازل کیا۔ دوسری دلیل، فرمایا حب تو در قلب احمد شفقت پدری را، حب من در قلب احمد از لطف الہ۔ او بیٹی تیرے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے نا، وہ والد ہیں، تو بیٹی ہے، فطری بات ہے کہ باپ کو بیٹی سے، بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے۔ میرا کسی طرف سے کوئی نان کی داد کی کوئی تعلق نہیں ہے، میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا لطف الہی ہے، ان کے دل کے اندر میرے لیے جو ہے وہ جگہ ہے، محبت ہے۔ اور بیٹی یہ تو دنیا کی بات ہے، اس دنیا سے تو بھی جائے گی، بیٹی اس دنیا سے میں بھی جاؤں گی، بیٹی انشاءاللہ جنت تجھے بھی ملے گی، جنت مجھے بھی ملے گی، لیکن وہاں تقسیم کار یہ ہوگا
کہ جب جنت کے اندر تو بھی جائے گی جنت کے اندر میں بھی جاؤں گی. تو فرمایا بستر راحق تورا آمد علی مرد فہول. بستر راحق تورا آمد علی مرد فہول. راحت راہ خدا کر بر بستر رسول. بیٹی تو بستر سیدھا کر رہی ہوگی، آمد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی، اور میں بستر سیدھا کر رہی ہوں گی، آمد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. فرمایا غور کنیا نیک دختر اے جگر ماہ جبین، مومنہ را ربط دادن امہات المومنین. او بیٹی تو کچھ بھی ہے، بیٹی ہے، میں کچھ بھی ہوں، امی ہوں، اور امی بھی ایسی ہوں امہات المومنین، سارے مومنوں کی امی ہوں. فیصلہ خود کر لے. اب جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ امی کے دلائل تو بڑے مضبوط ہیں، بڑے مضبوط ہیں، تو میں کیا کروں؟ تھوڑی سی جب محسوس کیا کہ افسردگی ہے، ایک دم آپ کو اپنے سینے کے ساتھ، آپ کے منہ مبارک کو، آپ کے چہرہ مبارک کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر فرمایا اے نشانی خوے احمد خوے تو من کجا باشم ازیں یک موے تو. او بیٹی یہ بات دلیل کی دلیل کے ساتھ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا حصہ ہے، میں تیرے ایک ایک بال کے اوپر جو ہے وہ قربان جاؤں. تو دوستو یہ باتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے قرآن سے، علم وحی سے میرے دوستو ملتی ہیں. کوئی یہ بات نہیں کہتا کہ باقی علوم فنون یہ ساری کی ساری چیزیں ترک کر لو، چھوڑ دو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، پڑھو. لیکن جو اصل ہے وہ میرے دوستو مسلمانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے، ٹھیک اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے، میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، مسلمان کی شان یہی ہونی چاہیے، اس کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جناب اللہ کے قرآن کو پڑھا بھی جائے، اس کو پڑھایا بھی جائے، اس کو سیکھا بھی جائے، اور اس کے اوپر میرے دوستوں عمل بھی کیا جائے. آج ہم جب سے آپ دیکھ لیں کہ قرآن سے ہماری دوری ہوئی ہے، قرآن سے ہماری دوری ہوئی ہے، تو کیا جناب یہ ہے کہ ہمارا حال بن گیا. جب لوگ قرآن کے ساتھ، اس کے علم کے ساتھ وابستہ تھے، تو کیا دنیا کو یہ پیغام نہیں دیتے تھے کہ اسلم تسلیم، ہماری بات کو تسلیم کر لو، اگر نہیں تسلیم کرتے تو تمہیں ہے مان طاقت کا، تو کم ہم بھی نہیں، اتراؤ سرے میدان، یا تم نہیں یا ہم نہیں. یہ مسلمان کی میرے دوستو للکار ہوا کرتی تھی، جو آج ہم سے جو ہے وہ میرے دوستو رہ گئی. تو یہ مدارس دینیہ جس میں اللہ کے قرآن کو پڑھایا جاتا ہے اور اس کی آیات طیبات کو یاد کروایا جاتا ہے، اس کی آیات طیبات کا ترجمہ اور تشریح و تفسیر پڑھائی جاتی ہے، میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں تھوڑی سی اپنی توجہ اس طرف مبذول کریں. جب اس طرف توجہ ہوگی انشاءاللہ العزیز بہتر ہوگا میرے دوستوں، نتائج جو ہے وہ بہتر آئیں گے. تو یہی ہمارے قریب آپ سب کا جو دینی ادارہ ہے، جس کے محتمم ہمارے بڑے بھائی، ہمارے بزرگ جناب حضرت مولانا عبدالکبیر صاحب ہیں، امتحانی سنٹر بھی ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ سب حضرات اس کا تعاون بھی کریں. امتحانی سنٹر ہے، وہاں جو بچیاں امتحان دیں گی وہ سارے کے سارے جو اخراجات ہیں وہ مدرسہ ہی کے ذمہ ہوں گے. اس لیے میری گزارش ہوگی کہ آپ دل کھول کر کے ان کا تعاون کریں. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ آپ سب کی جان میں، مال میں، ہم سب کے جان مال اولاد میں خیر و برکت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی عافیت کا معاملہ فرمائے. تو میرے دوستو اس مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے یہ گزارشات رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کوئی کمی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو صحیح بات منہ سے نکلی ہو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. تو یہ معمول بنائیں کہ جس طرح سے ہمارے بڑوں میں تھا کہ صبح اٹھتے تھے،
قرآن کھول کر کے میرے دوستوں پڑھتے تھے، مساجد کے اندر جاتے تھے قرآن کھول کر کے پڑھتے تھے، اسی سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اصل کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اپنے اصل کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتی ہے۔ ہر کسے کو دور ماند از اصل خویش، بعض جوہد روزگار وصل خویش، من بر جمیعت نالاں شدم، جفت نیک آلاں ہو بد حالاں شدم۔ آدمی دنیا کے اندر نیکوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، بروں کے ساتھ بھی رہتا ہے، لیکن اپنے اصل کو میرے دوستو نہیں چھوڑتا۔ اصل جو چیز مسلمان کے لیے ہے وہ میرے دوستو وہی ہے جو شریعت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جس شریعت کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھ کو چھوڑا تھا اسی کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ اس جہان کے اندر بھی اور اس جہان کے اندر بھی میرے دوستو کامیاب ہوں گے۔ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے میرے دوستو۔ اس وقت تک جو کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے، جس آدمی نے بھی کوئی تحریر کی ہے، تقریر کی ہے، آخر میں واللہ بجز عاجزی کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے بہت کچھ لکھا لیکن آخر میں یہی لکھتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے ناگزیر، گر تمہیں بینی ہے سابب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ باگیر۔ اے اللہ اگر دو جہانوں کے اندر غنی ذات ہے وہ تیری ذات ہے، دونوں جہان میں اگر کوئی فقیر ہوں تو وہ میں ہوں، اور اگر یہ میدان معاشر میں آ جائے کہ کوئی عذر پیش کرو ممکن نہیں ہے کہ میں اس کو پیش کر سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نگاہ رحمت میرے اوپر ہو تو شاید کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنایا سنا اللہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔